نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ بڑی تہمت ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر، بڑی تہمت ہے، اتنی جھوٹی تہمت کہ جیسے کوئی دن میں کہے کہ سورج نہیں نکلا، دن میں کوئی کہے کہ سورج نہیں نکلا تو وہ جتنا بڑا جھوٹا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ تہمت لگانے والا بھی اتنا بڑا جھوٹا ہے۔ وہ کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ منبر پر کھڑے ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتے تھے۔ آپ غور کیجئے، آج ہمارے بھائی کے بارے میں بھی بولے تو ہم بولتے تو جھوٹا ہے، میرا بھائی ایسا نہیں کر سکتا۔ نبی کے صحابی کے بارے میں اتنی بڑی جھوٹ بات بولے تو مان لیتے، اتنا بڑا جھوٹ۔ غور کریں آپ، ارے جس صحابی کو حضور نے کاتب وحی بنایا، جس صحابی کو حضور نے ہادی فرمایا، جس صحابی کو حضور نے مہدی فرمایا، جس صحابی کے بارے میں حضور نے دعا فرمائی مولا ان کو قرآن کا علم عطا فرما، وہ منبر پہ کھڑے رہے کہ حضرت مولا علی کو نعوذ باللہ برا بھلا کہیں گے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں لوگ؟ سرکار تعریف فرما رہے ہیں اور تاریخ برائی کہہ رہی ہے، آپ سرکار کی نہیں مانتے اور تاریخ کی مانتے ہیں۔ ایمان کس پہ ہے آپ کا؟ تاریخ پہ ہے یا حدیث پہ ہے؟ ایمان کس پہ ہے آپ کا؟ تاریخ پہ ہے یا قرآن پہ ہے؟ قرآن تعریف کر رہا ہے صحابہ کرام کی، حدیثیں تعریف کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ کی، اور تاریخ برا کہہ رہی ہے تو آپ تاریخ کے پیچھے پڑے ہوئے۔ کس پہ ایمان لائے میرے بھائی؟ تاریخ پہ ایمان لائے، قرآن و حدیث پہ ایمان لائے۔ یہ جو بھی تہمت لگا رہے ہیں ممبر پہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایسا کرتے تھے، جھوٹ ہے۔ اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ سب رافضیوں کی تہمتیں ہیں، ان کی کتابوں سے اہل سنت کی بات تاریخی کتابوں میں آ گئی، ان کی کتابوں سے آ گئی، رافضیوں کی طرف سے آ گئی ہے۔ تو یہ اہل سنت کے معتبر مستند اولیاء محدثین صوفیاء کسی نے نہیں کہا کہ ایسا کوئی کرتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ زندگی پڑھیے، معلوم ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سن کے روتے تھے۔ میں نے کہہ رہا ہوں پوری سیرت صحابہ کی کتابوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سن کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ روتے تھے، اور اس کے بعد کہتے تھے کہ حق ہے اے علی، آپ ویسے ہی ہیں جیسا کہ آپ کی تعریف کی گئی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے آپ کے اوصاف ہیں، اس سے بڑھ کر آپ کے اخلاق ہیں۔ تو تعریف سن کر رونے والی شخصیت پر اتنی بڑی تہمت۔ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تعریف فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم ان کے پاس جاتے تو وہ ہم کو تحفے دیتے، ہماری عزت کرتے، ہمارا اکرام کرتے۔ تو حسنین کریمین جن کی تعریف کر رہے ہیں اور تاریخ ان کی برائی کر رہی ہے، ہم امام حسن حسین کو مانیں گے یا تاریخ کو مانیں گے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حسنین کریمین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہر سال جاتے تھے اور ان کے دیے ہوئے تحفے قبول کرتے تھے۔ تحفوں کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر، معاہدے کی بات نہیں ہے، وہ معاہدے کا معاملہ الگ ہے، جو عہد کیا گیا تھا، صلح کی گئی تھی، اس کا معاملہ الگ ہے۔ یہ تحفے زائد چیزیں ہیں، 1,00,000 دینار اور درہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ امام حسن امام حسین کی خدمت میں تحفے بھیجتے تھے اور وہ قبول کرتے تھے۔ والد کو جو لوگ برا کہتے ان کے تحفے قبول کرتے۔ تو امام حسن امام حسین تو تعریف کر رہے ہیں اور تاریخ کہہ رہی ہے کہ وہ برا کہتے تھے، تو آپ کس کی بات مانیں گے؟ حسنین کریمین کی یا مورخین کی؟ امام حسن ہمارے پاس معتبر ہے، امام حسین ہمارے سر کا تاج ہے، ہم ان کی بات مانیں گے۔ اسی لیے بعض روایتوں میں آتا ہے حضرت معاویہ سر اسرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدانوں میں سے ایک رازدان حضرت امیر معاویہ ہے۔ کیوں؟ کسی بادشاہ کو خط لکھنا، کیا خط لکھ کے چھپواتے؟ چھپا کے بھیجتے۔ تو حضرت معاویہ پر حضور اتنا اعتماد فرماتے تھے کہ میں جو ان کو لکھاؤں گا یہ کسی کو نہیں بتائیں گے۔ رازدان رسول ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ امام حلبی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اپنی سیرت کی کتاب سیرت حلبیہ میں، وَمُعَاوِيَةُ تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ، کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور آپ کاتب وحی بنائیے، اپنے سامنے بٹھائیے، یعنی اپنی خدمت میں رکھیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے کتابت وحی کے لیے قبول فرمایا، ارشاد فرمایا نعم، کہ ہاں ہم نے قبول کر لیا۔
حاضرین، صحیح مسلم کی یہ حدیث 2501 فضائل ابی سفیان میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا یہ فضیلت نہیں ہے کہ سرکار نے ان کو کاتب وحی کے لیے چن لیا؟ سرکار نے جن کو قبول فرما لیا، حضور نے جن کو قرآن مجید اور بادشاہوں کو خطوط لکھنے کے لیے منتخب فرما لیا، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ کلام الہی لکھنے کے لیے جو منتخب ہوئے، یہ فضیلت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ صحیح مسلم میں، وہ بھی صحیح حدیث سے۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، صحیح حدیث سے نہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ایک رٹا گھسا بٹا ایک جملہ ہے، بس چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے، نہ کوئی تحقیق، نہ کوئی بات، نہ کوئی معنی، نہ کوئی مطلب۔ اگر ہے بھی واقعتاً تو اس کا ایک خاص معنی ہے، وہ یہ ہے کہ جو محدث بیان فرما رہے ہیں ان کے پاس صحیح حدیث صحیح سند سے نہیں ملی، ان کو نہیں ملی تو دوسروں کے پاس نہیں ہوں گی کیا؟ بھئی ایک مولوی صاحب کے پاس علم ہے، آپ بولیں گے نہیں دنیا میں علمش نہیں ہے کیونکہ میرے پاس نہیں ہے۔ کسی کو آنکھیں نہیں ہیں تو آدمی یہ بولے گا دنیا میں سب اندھے ہیں کیونکہ میرے کو آنکھیں نہیں ہیں۔ ایک مشہور حدیث پاک ہے صحیح مسلم کی، حدیث نمبر 2501 کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح حدیثیں فضیلت کے بارے میں مسلم میں، بخاری میں۔ کوئی کہہ رہا ہے نہیں ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے، نہیں ہوتی تو بخاری مسلم میں کیسے آتی؟ نکاح کرنے کے لیے 2 گواہ ضروری ہے، شرط ہے۔ یہ حدیث شریف بھی ضعیف ہے، نہیں مانیں گے؟ نہیں مانیں گے تو پھر نکاح ہوا اب تک جس کا ہوا؟ تو جب دوسرے معاملات میں ضعیف حدیث قابل قبول ہے تو حضرت معاویہ کے فضائل میں ضعیف ہو بھی تو قابل قبول کیوں نہیں ہے؟ جبکہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں بخاری مسلم ترمذی میں صحیح حدیث ہے۔ اگر حضرت کی تعریف حضور نہیں کرتے تو ہم نہیں کرتے تھے، حضرت کی تعریف صدیق اکبر نہیں کرتے تو ہم نہیں کرتے تھے، حضرت کی تعریف مولا علی نہیں کرتے تو ہم بھی نہیں کرتے تھے، حضرت کی تعریف اہل بیت نہیں کرتے تو ہم بھی نہیں کرتے تھے۔ امیر معاویہ کی تعریف امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، غوث اعظم، غریب نواز، محبوب الہی، شرف الدین یحییٰ منیری، شیخ الاسلام اور حضرت شہاب الدین عمر سہروردی جو بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ پیر طریقت ہیں، وہ نہیں کرتے تو ہم بھی نہیں کرتے تھے۔ وہ سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، پھر بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، بولتے یہ خارجی ہو گیا اور یہ وہابی ہو گیا۔ صحابی کی تعریف کرنے والا خارجی، ان سے دور رہو۔ اور اس موقع پہ وہ کیا اعتراض کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسبتیں حضور سے جوڑ دی، ام المومنین کے ان کو بھائی بنایا، رب نے بنایا، تم کون ہوتے اعتراض کرنے والے؟ یہ امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا ان سے تعلق توڑ لو، ایسے لوگوں سے جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خال المؤمنین کاتب وحی نہیں مانتے۔ امام احمد بن حنبل غوث پاک کے امام، حضرت غوث اعظم جس امام کی تقلید کرتے ہیں وہ امام فرما رہے ہیں ایسے لوگوں سے تعلق توڑ لو، جب تک کہ وہ توبہ نہ کریں ان سے تعلق نہ رکھو۔ اتنی بھی حضرت امیر معاویہ ہو، حضرت صدیق اکبر وغیرہ، کس کے بارے میں بھی جو بھی برائی تاریخ میں آئی ہے، تاریخ کی کتابوں میں جو بھی آئی ہے، اس میں ایک راوی ملتا ہے، اس کا نام ہے ابو مخنف، ابو مخنف، اور لوط بن یحییٰ نام ہے۔ اس کے بارے میں سارے محدثین نے فرمایا کذاب متروک الحدیث، پکا جھوٹا ہے، اور اس کی حدیث کوئی اہل سنت والے نہیں لیتے۔ تو یہ شخص یہ سب روایتیں جھوٹی بنا کے پھیلا دیا، اس کی بات، جھوٹے کی بات مان رہے ہیں، سچوں کی بات نہیں مان رہے۔ ساری دنیا کے سچے کہہ رہے ہیں حضرت امیر معاویہ نے کبھی اہل بیت کو برا نہیں کہا، اور ایک جھوٹا کہہ رہا ہے اس کی بات کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں۔ اب بتائیے ہم کس طریقے پہ چل رہے ہیں؟ عقیدے کی جتنی کتابیں آپ پڑھیں اس میں بتایا جا رہا ہے وَنَذْكُرُ أَصْحَابَ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم بالخیر، ہم صحابہ کرام کا ذکر خیر کے ساتھ کریں گے، چپ رہیں گے نہیں ہے وہاں پہ کہیں بھی۔ صحابہ کی بات آ گئی تو خاموش ہو جائیں گے، کہیں نہیں ہے۔ صحابہ کی بات آئے تو ہم ذکر خیر سے کریں گے، یہ امام اعظم فرما رہے، امام طحاوی فرما رہے، امام نصفی فرما رہے۔ وعلى من حبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔
معزز حاضرین محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رجب عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آنے والا جمعہ کا دن معراج کا دن ہے، اور اس مہینے کی 22ویں تاریخ صحابی رسول کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے، اور اسی مہینے کی 22ویں تاریخ کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے، جبکہ آپ کا وصال مبارک 15 رجب کو ہونا ثابت ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، یہ فضیلتوں کے اوقات ہیں، برکتوں کے دن ہیں۔ اس مناسبت سے آج ہم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں، شک اور شبے، اعتراضات جو پھیلائے جا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان اعتراضات اور سوالات کے پرسکون جواب دینے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی۔ حاضرین کرام، صحابہ کرام حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے چہیتے محبوب شخصیتیں ہیں، اور تمام امت میں ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سب سے بڑھ کر صحابہ کرام سے محبت فرماتے ہیں۔ ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی حضور کا محبوب نہیں ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی خاص صحبتوں میں اور خاص عنایتوں میں رکھا ہے۔ آخری زمانے میں لوگ صحابہ کرام کو برا کہیں گے، نعوذ باللہ ان کے ساتھ گالی گلوچ کا معاملہ رکھیں گے، اور ان پر تہمتیں لگائیں گے، جھوٹے الزامات ان پر دھریں گے۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جانتے ہیں، اسی لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، کہ اے لوگوں میرے صحابہ کو برا نہ کہو، میرے صحابہ کے بارے میں گالی گلوچ سے کام نہ لو، میرے صحابہ پر تہمتیں نہ لگاؤ، اور میرے صحابہ پر جھوٹ نہ باندھو۔ اور فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا مِّن بَعْدِي، اور میرے بعد ان کو نشان ملامت نہ بناؤ، کہ تم زبان کھولو تو ان کو برا کہو، زبان کھولو تو ان کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرو، یہ ہرگز کام نہ کرو۔ اس کے بعد اور ایک حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یعنی جو میرے صحابہ پر تہمت لگائے، ان کو برے نام سے یاد کرے، ان کا مذاق اڑائے معاذ اللہ، یا ان کے بارے میں گالی گلوچ کرے، سرکار نے فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام انسانیت کی بھی لعنت ہے۔ لعنت اللہ سے رحمت سے دوری کو کہتے ہیں۔ رحمت خداوندی سے جو لوگ محروم ہوتے ہیں وہ ملعون ہوتے ہیں، اور لعنت کفار پر ہوتی ہے، مشرکین پر ہوتی ہے، شیطان پر ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بے ادب اور گستاخ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر لعنت ہے۔ حاضرین، جو حضرات صحابہ ہیں وہ مسلم ہے، اور ان کو صحابی کے نام سے اہل سنت و جماعت کے سارے صحابہ، تابعین، اہل بیت، ائمہ دین، مجتہدین، سب نے ان کو صحابہ مانا ہے جو صحابہ ہیں، اور جو نہیں ہیں ان کو کسی نے نہیں مانا۔ امام اعظم ہو، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، امام احمد بن حنبل ہو، امام بخاری ہو، حضرت غوث آدم ہوں، امام ابو داود ہوں، غریب نواز ہوں، جتنے اکابر محدثین، اولیاء، صوفیاء، علماء گزرے ہیں، سب نے صحابہ کرام کو صحابی مانا، اسی لیے اپنی کتابوں میں ان کے نام لے کر لکھے، ان کی روایتیں لکھی، ان کی حدیثیں منقول کی، سارے بزرگوں نے تسلیم کیا۔ اب 1400 سال کے بعد میں کوئی حضرت خالد بن ولید یا حضرت معاویہ یا پھر کوئی اور صحابہ اکرام کے بارے میں کہے کہ یہ صحابی نہیں ہے، تو وہ کہنے والا مسلمان نہیں ہے،
وہ کہنے والا کس صورت سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کہ سارے زمانے کے مسلمان جن کو صحابی مانے تم ان کے بارے میں کہتے ہو صحابی نہیں ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو بہرحال حاضرین کرام، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے کے طریقے لوگوں میں عام ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے لوگ نعوذ باللہ کہ جن کو نماز کے مسائل نہیں معلوم، وضو کا طریقہ نہیں معلوم، طہارت کرنا جن کو نہیں آتا، ایسے لوگ صحابہ کرام کے بارے میں گلی گلوچ کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے اور کتنی محرومی کی بات ہے۔ اس سے بڑھ کر افسوس تو یہ ہے کہ صحابہ کو برا کہنے والے کہہ رہے ہیں، اور نعوذ باللہ جو اپنے آپ کو اہل سنت سے تعلق رکھنے والے سمجھتے ہیں یا خود کو بڑے سنی کہتے ہیں، وہ صحابہ کے گستاخوں کی گلپوشی کر رہے ہیں، صحابہ کے گستاخوں کی شال پوشی کر رہے ہیں، ان کی دعوتیں کر رہے ہیں، ان کی دعوتوں میں شریک ہو رہے ہیں۔ یہ کیسے سنی ہے؟ جو آدمی اس کے والد کے بارے میں برا کہے تو پسند نہیں کرتا، نبی کے صحابہ کے بارے میں برا کہنے والوں کی عزت اور تعظیم کرے گا، کیا وہ آدمی سنی ہو سکتا ہے؟ غور کیجئے آپ، یہ معاملہ ہے۔ تو بہرحال حاضرین، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اور جو کہے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور ایک حدیث شریف ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کنز العمال میں یہ حدیث پاک ہے، اور الشریعہ امام آجوری کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث شریف ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل فرمائی، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی، بڑے بڑے اکابر بزرگوں نے یہ حدیث شریف اپنی کتابوں میں درج کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا سب اصحابی، کہ لوگوں جب میرے صحابہ کو برا کہا جائے، ان پر تہمتیں لگائی جائے، طعن و تشنیع ان کی جائے، تو یاد رکھو فرمایا کہ فعلی العالم ان یظہر علمہ، علم والے پر فرض ہے وہ اپنے علم کا اظہار کرے، یعنی صاحب علم لوگوں کو بتائے صحابہ کا مرتبہ کیا ہے، ان پر جو تہمتیں لگائی گئی ہیں ان کا جواب دے۔ حاضرین کرام، اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں، علماء ہیں، مقررین ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن آتا ہے تو یاد مناتے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دن آتا ہے ذکر کرتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن آتا ہے یاد مناتے ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن آتا ہے ذکر کرتے ہیں، حسنین کریمین کی یاد مناتے ہیں، غریب نواز کا ذکر کرتے ہیں، غوث پاک کا ذکر کرتے ہیں۔ مگر افسوس کہ ایسے لوگ جو سب کا ذکر کر رہے ہیں، صحابی رسول کاتب وحی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن آئے، نہ ان کی زبان کھلتی ہے، نہ ان کا قلم چلتا ہے، نہ ان کے پوسٹر آتے ہیں، نہ ان کا کوئی جلسہ منعقد ہوتا ہے۔ غور کریں کہ یہ کیا تمیز ہے، ایسی تمیز کیوں کی جا رہی ہے، کیا بات ہے؟ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر احادیث شریفہ میں نہیں ہے؟ بخاری میں آپ کی فضیلت کی حدیثیں ہیں، مسلم میں آپ کی فضیلت کی حدیثیں ہیں، ترمذی میں آپ کی فضیلت کی حدیثیں ہیں، ابو داؤد میں فضیلت کی حدیثیں ہیں، کنز العمال میں ہے، فقہ کی کتابوں میں آپ کی فضیلتیں ہیں، رد المختار میں ہے، عالمگیری میں ہے، اور مبسوط فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے اس میں آپ کا ذکر ہے، شرح فقہ اکبر میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، عقیدے کی سب سے معتبر کتاب شرح فقہ اکبر امام اعظم کی کتاب، اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، اور عقیدۃ الطحاوی میں ذکر ہے، شرح عقائد نصفی میں ذکر ہے، ساری کتابوں میں ذکر ہے۔ جب دن حضرت کا آتا ہے تو تب خاموش کیوں ہے؟ تب کیوں نہیں بولتے؟ یہ بات غور کرنے کی ہے، افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ جبکہ حضرت غوث پاک نے اپنی کتابوں میں حضرت امیر معاویہ کا ذکر فرمایا ہے، حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پیر طریقت، انہوں نے اپنی کتاب میں حضرت امیر معاویہ کا ذکر ہی نہیں کیا، ان کی حدیث ان کی سند سے بیان کی۔ شہاب الدین سہروردی، ان کے پیر و مرشد حضرت ابو النجیب، پھر ان کے پیر و مرشد، اس طرح ذکر کرتے کرتے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، حضور نے فرمایا، حدیث نقل فرما رہے ہیں، غریب نواز کے خلیفہ ہیں،
جن کی کتاب سرور الصدور و نور البدور ملفوظات ہیں، اس میں آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ امیر معاویہ کا ذکر کر رہے ہیں، امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ امیر معاویہ کا ذکر کر رہے ہیں، فضیلتیں بیان کر رہے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک دو نہیں چار کتابوں میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ پھر سب کا ذکر کرنے والے حضرت امیر معاویہ کی جب بات آتی ہے تو خاموش کیوں ہیں، جبکہ سب نے ذکر کیا ہے؟ یہ بات غور کرنے کی ہے، بڑے افسوس کی بھی بات ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، اب عرض میں یہ کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے، طرح طرح کے لوگ غلط فہمیاں لوگوں کے درمیان پھیلا رہے ہیں، اور جیسے رجب کا مہینہ آتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بد کلامی شروع ہونے لگتی ہے، آپ کے متعلق عجیب عجیب سوالات گشت کرنے لگتے ہیں، الزامات لگائے جاتے ہیں، تہمتیں باندھی جاتی ہیں۔ بعض لوگ اعتراضات کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر، وہ اعتراضات تو بہت سارے ہیں، ان میں سے چند باتیں میں عرض کروں گا۔ آپ یہ مت سمجھیے حضرت امیر معاویہ پہ ہی اعتراض کرتے ہیں، وہ اعتراض کرنے والے حضرت صدیق اکبر پہ بھی کرتے، حضرت فاروق اعظم پہ بھی کرتے، حضرت عثمان غنی پہ بھی کرتے، حضرت مولا علی پہ بھی کرتے۔ ان سب کے جوابات اپنی جگہ ہیں، لیکن خاص کر یہ اعتراضات پھیلائے جاتے ہیں، لوگوں میں بتائے جا رہے ہیں، اور بدگمانیاں پھیلائی جا رہی ہیں صحابہ رسول کے متعلق، اس لیے خاص کر اس کا جواب دینا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، عالم پر، جاننے والے پر فرض ہے وہ اپنے علم کا اظہار کرے، ورنہ اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو ہم لعنت الہی سے بچنے کے لیے صحابی پر جو اعتراض کیا جا رہا ہے اس کے جواب دیتے ہیں۔ بہرحال حاضرین کرام، جو سوالات جو کیے جا رہے ہیں بہت سارے، ان میں سے چند باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک سوال عام طور پہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اہل سنت کے لوگ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کے لوگ حضرت امیر معاویہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو حاضرین، ان کا جواب کیا ہے؟ کیوں تکلیف ہوتی ہے بھائی؟ سیدھی سی بات دیکھیے کہ جن لوگوں کی نسبت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ مولا علی نے حضرت معاویہ کی تعریف کی، حضرت مولا علی نے حضرت معاویہ کی تعریف کی۔ میں کسی موقع پہ اوپری تفصیلات بتاؤں گا۔ حضرت حسنین کریمین، امام حسن امام حسین نے حضرت معاویہ کی تعریف کی، غوث پاک نے حضرت معاویہ کی تعریف کی، امام جعفر صادق نے حضرت معاویہ کی تعریف کی، محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے حضرت معاویہ کی تعریف کی، سیدی حضرت احمد کبیر قطب الاقطاب رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاویہ کی تعریف کی، امام شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت رفیع الدین قندھاری رحمۃ اللہ علیہ نائب رسول کے خلیفہ ہیں، تو نائب رسول کے سلسلہ فردوسیہ میں جن کا نام آتا ہے شرف الدین یحییٰ منیری، وہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف فرما رہے اپنی کتابوں میں، ان کے ملفوظات میں۔ اور حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ سہروردیہ کے بانی، سلسلہ چشتیہ کے امام، سلسلہ قادریہ کے بانی، اور سلسلہ سہروردیہ کے امام مجدد الفسانی، سارے کے سارے حضرت معاویہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ حضرت معاویہ کا ذکر کرنے سے بڑے بڑے اکابر کو تکلیف نہیں ہوئی، آپ کو کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ اولیاء اللہ کو حضرت معاویہ کے ذکر سے تکلیف نہیں ہوئی، 1400 سال کے بعد آپ کو کیوں ہو رہی ہے؟ نہ صرف تکلیف بلکہ انہوں نے تو ذکر خود کیا، اپنی کتابوں میں فضیلتیں بیان فرمائی، کیا بنا کے رکھا ہے حضرت معاویہ کی تعریف کو، ان کے ذکر کو، معاذ اللہ۔ غور کریں آپ، یہ سب اہل سنت و جماعت کے طریقے سے ہٹی ہوئی باتیں ہیں، صوفیہ، اولیاء، اصفیاء نے آپ کی تعریف فرمائی ہے۔ حاضرین، اس کے بعد کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کی تعریف فرمائی، احادیث پاک میں آپ کی تعریف موجود ہے، جیسا کہ حضور نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ تعالیٰ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ بنا، ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، سرکار اپنے صحابی کی تعریف کر رہے ہیں اور آپ امتی ہو کر ان کی تعریف سے کتراتے ہو۔
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف سے، فضیلت بیان کرنے سے، ذکر کرنے سے تکلیف اسی کو ہوتی ہے جو صحابی کا دشمن ہے، اسی کو ہوتی ہے جو رسول کا دشمن ہے، جو دین کا دشمن ہے، اسی کو تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی کسی مسلمان کو، کبھی کسی ولی کو، کبھی کسی صحابی کو حضرت ان کی تکلیف سے کبھی تکلیف، ان کے ذکر سے کبھی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن افسوس آج یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ حاضرین کرام، اور ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کوئی حدیث شریف نہیں ہے۔ حاضرین کرام، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، یہ کہنے والے کہہ رہے ہیں۔ تو جس نے کہا، وہ کہنے والے 2 یا 3 لوگ ہیں پوری دنیا میں، یعنی ابتدا میں شروع میں جس نے کہا، محدثین کی میں بات کر رہا ہوں، جبکہ دنیا میں محدثین لاکھوں ہیں، لاکھوں محدثین کے پاس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی صحیح حدیثیں موجود ہیں، 2-3 کے پاس نہیں ہے۔ تو 2-3 کی بات قابل قبول ہوگی یا لاکھوں کی بات قابل قبول ہوگی؟ لاکھوں محدثین نے بیان فرمایا، ان کی کتابوں میں سینکڑوں مقامات پر ذکر ملتا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں پر احادیث شریفہ، صحیح احادیث شریفہ، حسن درجے کی احادیث شریفہ بھی ملتی ہیں۔ تو لہٰذا 1-2 کے کہنے پہ وہ بات تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں واقعتاً احادیث شریفہ ہے، ان میں یہ بڑی فضیلت کی بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ کو رہنے دو، وہ صحابی رسول ہیں۔ صحابی رسول ہونا فضیلت نہیں ہے، اور وہ بیان کرنے والے خود صحابی ہیں۔ ایک طرف دیکھیے آپ، حضرت معاویہ کی تعریف صحابی رسول کے نام سے صحابی کر رہے ہیں، اور 600-800 سال کے بعد کوئی محدث کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملی، وہ ان کو نہیں ملی۔ مثال کے طور پہ حاضرین، اگر کسی آدمی کے پاس 5 کروڑ روپے، دوسرا آدمی کہہ رہا ہے کہ میرے کو 1 پیسہ نہیں ملا، تو کیا دنیا میں 5 کروڑ روپے نہیں رہیں گے؟ جس آدمی کے پاس نہیں ہے اس کے پاس نہیں ہے، جس کے پاس ہے اس کے پاس ہے۔ ایسے ہی 2-3 محدثین کہہ رہے ہیں کہ ہم کو فضیلت معاویہ پہ کوئی صحیح حدیث نہیں ملی، ان کے پاس نہیں ہوں گی۔ امام بخاری کے پاس ہے، امام مسلم کے پاس ہے، امام ترمذی کے پاس ہے، امام ابو داود کے پاس ہے، امام اعظم کے پاس ہے، امام شافعی کے پاس ہے، غوث اعظم کے پاس ہے۔ جن کے پاس ہے آپ ان کا ذکر نہیں کر رہے، اور جن کے پاس نہیں ہے ان کا ڈھنڈورا پیٹ رہے۔ یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ کس طریقے سے لوگوں کو بہکاتے ہیں، آپ غور کیجئے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، ان کے بارے میں کچھ نہ کہو، صحابی ہونا سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اور یہ حدیث بخاری میں، امام بخاری کے پاس فضیلت ثابت ہے حضرت معاویہ کی صحیح سند کے ساتھ۔ اور ایک حدیث شریف ہے اسی بخاری کی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابن عباس نے فرمایا، امیر المؤمنین معاویہ، تعریف کر رہے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین معاویہ، اصاب انہ فقیہ، کہ وہ حق کو پا لیے کیونکہ وہ فقیہ ہیں، مجتہد ہیں۔ فقیہ مجتہد کس کو کہتے ہیں؟ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ فقیہ مجتہد ہیں، زمانہ ان کی پیروی کرتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ فقیہ ہیں، وہ مجتہد ہیں، چاہیے کہ تم بھی ان کی پیروی کرو۔ صحیح بخاری شریف میں کیا یہ فضیلت نہیں ہے جو صحیح بخاری میں صحیح سند سے ثابت ہے؟ تعریف کرنے والے ابن عباس صحابی ہیں، ابن عباس صحابی تعریف کر رہے ہیں، ان کے 600 سال کے بعد کوئی محدث کہہ رہے ہیں صحیح حدیث نہیں ملی، تو ان کو نہیں ملی ہوں گی۔ حضرت ابن عباس کے پاس تو ہے حدیث، وہ تو تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ اب غور کیجئے۔ اور حاضرین کرام، اور ایک بات یہ ہے کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث پاک ہے، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کے شوہر سے ان کو طلاق ہوئی، اور انہوں نے دوسرے سے نکاح کرنا چاہا، تو 2 صحابہ کا پیام آیا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 صحابہ کا پیام آیا۔ وہ آ کر حضور سے عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے نکاح کے لیے 2
ہم سے نکاح کا پیام دیا ہے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَسَعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعلوک یعنی ایسی شخصیت ہے کہ ان کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، تو آپ ان سے نکاح کیوں کرتی ہو؟ حضور نے یہ ارشاد فرمایا۔ یہ صحیح مسلم میں، صحیح مسلم حدیث نمبر 1480، باب المطلقۃ ثلاثاً، 3 طلاق جن کو دیے گئے ان کا ذکر ہے اس میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سعلوک فرما رہے ہیں، مطلب بے مال اور فقیر، دین کے اصطلاح میں جن کو فقیر کہتے ہیں۔ دوسری حدیث بخاری کی، حضور فرما رہے ہیں کہ اے اللہ بسعالیک المسلمین، کہ مولا تیرے وہ مسلمان، تجھ پر ایمان لانے والے وہ لوگ جو فقیر ہیں، کمزور ہیں، ان کے وسیلے سے بارش نازل فرما۔ حضور دعا فرما رہے ہیں۔ تو جن کو حضور نے سعلوک فرمایا فضیلت کے باب میں، فضیلت کے نام پر، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور بھی سعلوک فرما رہے ہیں۔ تو جن کی تعریف بے مال ہونے میں اور دنیا دار نہ ہونے میں تعریف حضور جن کی فرما رہے ہیں، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کون کہتا ہے کہ صحیح حدیث نہیں ہے آپ کی فضیلت میں؟ اس کے علاوہ حاضرین، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بہ، کہ اللہ ان کو ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ بنا اور ان کے ذریعے ہدایت کو عام فرما۔ یہ بھی حضور کی تعریف ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آئی ہے۔ اور حاضرین، اس کے علاوہ ایک مشہور حدیث پاک ہے صحیح مسلم کی، حدیث نمبر 2501، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح حدیثیں فضیلت کے بارے میں مسلم میں، بخاری میں، کوئی کہہ رہا ہے نہیں ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے، نہیں ہوتی تو بخاری مسلم میں کیسے آتی؟ تو دیکھو فرمایا فتح مکہ کے بعد جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، حضور کی خدمت میں آ کے عرض کرتے ہیں، حضرت ابو سفیان حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ثلاث آتینیہن، حضور میری 3 گزارشیں ہیں، آپ مجھے عطا فرمائیے۔ 3 گزارشیں ہیں میرے، آپ مجھے عطا فرمائیے۔ سرکار نے فرمایا کہ ہاں بولیے، دے دیں گے۔ سرکار نے کبھی کسی کو نہ نہیں فرمایا۔ تو آپ عرض کرتے ہیں عندی احسن العربی و اجملہ بنت ابی سفیان ازوجکہا، کہ حضور میری شہزادی ام حبیبہ تمام عرب میں سب سے حسین و جمیل، میں ان کو آپ کے نکاح میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ ہم کو قبول ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ مبارکہ ہوئی، امہات المؤمنین میں شامل ہوئی۔ اس کے بعد عرض کرتے ہیں حضرت ابو سفیان کہ حضور میری دوسری گزارش یہ ہے وَمُعَاوِيَةُ تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ، کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور آپ کاتب وحی بنائیے، اپنے سامنے بٹھائیے، یعنی اپنی خدمت میں رکھیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے کتابت وحی کے لیے قبول فرمایا، ارشاد فرمایا نعم، کہ ہاں ہم نے قبول کر لیا۔ پھر عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ مجھے حکم دیجئے، حضرت ابو سفیان عرض کر رہے آپ مجھے حکم دیجئے کہ میں جیسے دور جاہلیت میں مسلمانوں سے لڑتا تھا، اب آپ سے اجازت لے کے جا رہا ہوں کہ دین کے دشمنوں سے زندگی بھر لڑتا رہوں گا، آپ مجھے اس بات کی اجازت دیجئے۔ اس کے بعد نکلے تو میدان جنگ میں رہے ہمیشہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حاضرین، صحیح مسلم کی یہ حدیث 2501 فضائل ابی سفیان میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا یہ فضیلت نہیں ہے کہ سرکار نے ان کو کاتب وحی کے لیے چن لیا؟ اگر یہ فضیلت نہیں ہے تو پھر بتائیے دنیا میں اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ سرکار نے جن کو قبول فرما لیا، حضور نے جن کو قرآن مجید اور بادشاہوں کو خطوط لکھنے کے لیے منتخب فرما لیا، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ کلام الہی لکھنے کے لیے جو منتخب ہوئے، یہ فضیلت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ صحیح مسلم میں، وہ بھی صحیح حدیث سے۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صحیح حدیث سے نہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک رٹا گھسا بٹا ایک جملہ ہے، بس چلتا جا رہا ہے، نہ کوئی تحقیق، نہ کوئی بات، نہ کوئی معنی، نہ کوئی مطلب۔ اگر ہے بھی واقعتاً تو اس کا ایک خاص معنی ہے، وہ یہ ہے کہ جو محدث بیان فرما رہے ہیں ان کے پاس صحیح حدیث صحیح سند سے نہیں ملی،
ان کو نہیں ملی تو دوسروں کے پاس نہیں ہوں گی کیا؟ بھئی ایک مولوی صاحب کے پاس علم ہے، آپ بولیں گے نہیں دنیا میں علمش نہیں ہے کیونکہ میرے پاس نہیں ہے۔ کسی کو آنکھیں نہیں ہیں تو آدمی یہ بولے گا دنیا میں سب اندھے ہیں کیونکہ میرے کو آنکھیں نہیں ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ جیسے یہ نہیں ہو سکتا وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک محدث کے پاس نہیں ہے، دو تین کے پاس نہیں ہے تو رہنے تو کوئی بات نہیں، ہزاروں محدثین کے پاس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی حدیثیں موجود ہیں۔ بخاری میں، مسلم میں ہم نے ترمذی کی 3 روایتیں آپ کو بیان کی ہیں۔ حاضرین کرام، اور ایک بات یہ ہے کہ فضائل جب کسی بات کے آتے ہیں، چاہے وہ صحابہ کی فضیلت ہو، اہل بیت کی فضیلت ہو، قرآن مجید کی فضیلت ہو، کسی عمل کی فضیلت ہو، نماز کی فضیلت ہو، فضیلتیں جب کسی حدیث میں بیان کی جاتی ہے، وہ حدیث ضعیف ہے تو بھی قابل قبول ہے، ضعیف ہے تو بھی قابل قبول ہے۔ اگر آپ بولیں گے ہم نہیں ضعیف حدیث ہے تو ہم نہیں مانتے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں اگر ضعیف حدیث ہے تو ہم نہیں مانتے، تو حاضرین انگوٹھے چومنے کی جو حدیث ہے نا، اشہد ان ہیں، حدیث کو سن کر انگوٹھے چومتے ہیں، وہ بھی ضعیف ہے، نہیں مانیں گے۔ سرکار نے فرمایا انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ہر شے میرے نور سے ہے، یہ حدیث شریف بھی ضعیف ہے، نہیں مانیں گے۔ نکاح کرنے کے لیے 2 گواہ ضروری ہے، شرط ہے، یہ حدیث شریف بھی ضعیف ہے، نہیں مانیں گے۔ نہیں مانیں گے تو پھر نکاح ہوا اب تک جس کا ہوا؟ تو جب دوسرے معاملات میں ضعیف حدیث قابل قبول ہے تو حضرت معاویہ کے فضائل میں ضعیف ہو بھی تو قابل قبول کیوں نہیں ہے؟ جبکہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں بخاری، مسلم، ترمذی میں صحیح حدیث ہے، مان لو اگر ضعیف بھی ہے تو کیوں نہیں مانیں گے؟ اور ایک بات یہ ہے کہ ایک چند حدیثیں اگر ضعیف ہے اور وہ ایک ہی مفہوم کی ہیں، وہ ساری حدیثیں ضعیف مل کر حسن ہو جاتی ہے، حسن کا درجہ حدیث کا ضعیف سے بڑھ جاتا ہے، اور جب حسن حدیث ہو جاتی ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے، اس کو مانا جاتا ہے، اصول ہے محدثین کرام کے۔ بہرحال یہ ایک سوال تھا، یہ ایک اعتراض تھا، اس کے بھی ہم نے تقریباً آپ کو 4 جواب دیے ہیں۔ حاضرین، اور ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ بڑی تہمت ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر، بڑی تہمت ہے، اتنی جھوٹی تہمت کہ جیسے کوئی دن میں کہے کہ سورج نہیں نکلا، دن میں کوئی کہے کہ سورج نہیں نکلا تو وہ جتنا بڑا جھوٹا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ تہمت لگانے والا بھی اتنا بڑا جھوٹا ہے۔ وہ کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ منبر پر کھڑے ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتے تھے۔ آپ غور کیجئے، آج ہمارے بھائی کے بارے میں بھی بولے تو ہم بولتے تو جھوٹا ہے میرا بھائی، ایسا نہیں کر سکتا۔ نبی کے صحابی کے بارے میں اتنی بڑی جھوٹ بات بولے تو مان لیتے، اتنا بڑا جھوٹ۔ غور کریں آپ، ارے جس صحابی کو حضور نے کاتب وحی بنایا، جس صحابی کو حضور نے ہادی فرمایا، جس صحابی کو حضور نے مہدی فرمایا، جس صحابی کے بارے میں حضور نے دعا فرمائی مولا ان کو قرآن کا علم عطا فرما، وہ منبر پہ کھڑے رہے کہ حضرت مولا علی کو نعوذ باللہ برا بھلا کہیں گے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں لوگ؟ سرکار تعریف فرما رہے ہیں اور تاریخ برائی کہہ رہی ہے، آپ سرکار کی نہیں مانتے اور تاریخ کی مانتے ہیں۔ ایمان کس پہ ہے آپ کا؟ تاریخ پہ ہے یا حدیث پہ ہے؟ ایمان کس پہ ہے آپ کا؟ تاریخ پہ ہے یا قرآن پہ ہے؟ قرآن تعریف کر رہا ہے صحابہ کرام کی، حدیثیں تعریف کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ کی، اور تاریخ برا کہہ رہی ہے تو آپ تاریخ کے پیچھے پڑے ہوئے۔ کس پہ ایمان لائے میرے بھائی؟ تاریخ پہ ایمان لائے، قرآن و حدیث پہ ایمان لائے۔ جھوٹی ہے تاریخ، تاریخ میں سچ بھی ہوتا ہے، تاریخ میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، اور جو بات تاریخ کی قرآن و حدیث کے خلاف ہو اسے مار دیا جائے دیوار پہ، جو بات قرآن و حدیث کے مطابق ہو اسے قبول کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تعریف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تہمت لگائی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو بھی تہمت لگا رہے ہیں ممبر پہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایسا کرتے تھے، جھوٹ ہے۔ اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ سب رافضیوں کی تہمتیں ہیں، ان کی کتابوں سے اہل سنت کی بات تاریخی کتابوں میں آ گئی،
ان کی کتابوں سے آ گئی، رافضیوں کی طرف سے آ گئی ہے۔ تو یہ اہل سنت کے معتبر مستند اولیاء، محدثین، صوفیاء کسی نے نہیں کہا کہ ایسا کوئی کرتا تھا۔ تو حاضرین کرام ایک بات ہوئی۔ دوسری ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ زندگی پڑھیے، معلوم ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سن کے روتے تھے۔ میں نے کہہ رہا ہوں پوری سیرت صحابہ کی کتابوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سن کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ روتے تھے، اور اس کے بعد کہتے تھے کہ حق ہے اے علی، آپ ویسے ہی ہیں جیسا کہ آپ کی تعریف کی گئی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے آپ کے اوصاف ہیں، اس سے بڑھ کر آپ کے اخلاق ہیں۔ تو تعریف سن کر رونے والی شخصیت پر اتنی بڑی تہمت۔ پھر مان لو تھوڑی دیر کے لیے ایسا ہوا ہوتا، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تعریف فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم ان کے پاس جاتے تو وہ ہم کو تحفے دیتے، ہماری عزت کرتے، ہمارا اکرام کرتے۔ تو حسنین کریمین جن کی تعریف کر رہے ہیں اور تاریخ ان کی برائی کر رہی ہے، ہم امام حسن حسین کو مانیں گے یا تاریخ کو مانیں گے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حسنین کریمین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہر سال جاتے تھے اور ان کے دیے ہوئے تحفے قبول کرتے تھے۔ تحفوں کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر، معاہدے کی بات نہیں ہے، وہ معاہدے کا معاملہ الگ ہے، جو عہد کیا گیا تھا، صلح کی گئی تھی، اس کا معاملہ الگ ہے۔ یہ تحفے زائد چیزیں ہیں، 1,00,000 دینار اور درہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ امام حسن امام حسین کی خدمت میں تحفے بھیجتے تھے اور وہ قبول کرتے تھے۔ والد کو جو لوگ برا کہتے ان کے تحفے قبول کرتے۔ تو امام حسن امام حسین تو تعریف کر رہے ہیں اور تاریخ کہہ رہی ہے کہ وہ برا کہتے تھے، تو آپ کس کی بات مانیں گے؟ حسنین کریمین کی یا مورخین کی؟ امام حسن ہمارے پاس معتبر ہے، امام حسین ہمارے سر کا تاج ہے، ہم ان کی بات مانیں گے۔ اور حاضرین کرام، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جلیل القدر بڑے بڑے صحابہ کرام تابعین تعریف کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند لوگ آئے، کہنے لگے کہ امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت میں تحفے بھیجے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم مومن ہیں، وہ امیر ہیں، اس لیے وہ امیر المؤمنین ہیں۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میں نے ان کے تحفے قبول کر لیے۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کام کرتے جو کہا گیا، تہمت لگائی گئی، تو کیا حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے تحفے قبول کرتے؟ تحفے چہیتوں کے قبول کیے جاتے ہیں، نافرمانوں کے نہیں، برے لوگوں کے نہیں قبول کیے جاتے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہے، تو پتہ چلا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کئی صحابہ و تابعین حضرت حسنین کریمین کے پاس بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معتبر ہیں، مستند ہیں اور صحابی رسول ہیں، قابل تعظیم، قابل تکریم، قابل تذکار بھی ہیں، قابل ذکر بھی۔ یہ ان کے اوصاف ہیں جو روایتوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ حاضرین کرام، اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، یہ جتنی بھی حضرت امیر معاویہ ہو، حضرت صدیق اکبر وغیرہ، کس کے بارے میں بھی جو بھی برائی تاریخ میں آئی ہے، تاریخ کی کتابوں میں جو بھی آئی ہے، اس میں ایک راوی ملتا ہے، اس کا نام ہے ابو مخنف۔ ابو مخنف اور لوط بن یحییٰ نام ہے۔ اس کے بارے میں سارے محدثین نے فرمایا کذاب متروک الحدیث، پکا جھوٹا ہے، اور اس کی حدیث کوئی اہل سنت والے نہیں لیتے۔ تو یہ شخص یہ سب روایتیں جھوٹی بنا کے پھیلا دیا، اس کی بات، جھوٹے کی بات مان رہے ہیں، سچوں کی بات نہیں مان رہے۔ ساری دنیا کے سچے کہہ رہے ہیں حضرت امیر معاویہ نے کبھی اہل بیت کو برا نہیں کہا، اور ایک جھوٹا کہہ رہا ہے، اس کی بات کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں۔ اب بتائیے ہم کس طریقے پہ چل رہے ہیں؟ تو یہ قابل غور بات ہے۔ یہ اعتراض ہوتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اور ایک بھی اعتراض ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کاتب وحی نہیں تھے۔ تفصیلات بہت ہیں، میں مختصر عرض کروں گا۔ کاتب وحی کا مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا، تقریباً 35 صحابہ کرام ایسے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اپنی کتابت کے لیے چن لیا تھا، قرآن مجید لکھنے کے لیے
اور بادشاہوں کی طرف جو خط لکھتے تھے وہ خطوط لکھنے کے لیے چن لیا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے، میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں۔ السیرۃ الحلبیہ، یہ بڑی مشہور کتاب ہے نبی کی۔ اس کے مؤلف حضرت علی بن ابراہیم حلبی 1044 ہجری کے بزرگ ہیں، 1044، اور یہ جو چل رہا ہے 1446، یعنی تقریباً 400 سال کے قریب قدیم بزرگ ہیں۔ تو وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، کان معاویۃ و زید بن ثابت رضی اللہ عنہما ملازمین للکتابۃ بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت معاویہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جم کر بیٹھے ہوئے رہتے تھے، وہی کتابت وہی کے لیے، وہی لکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے رہتے تھے، اور وہی بھی لکھتے تھے۔ حضور اگر کسی کو خط لکھتے، لا عمل لہا غیر ذالک، لا عمل لہما غیر ذالک، ان دونوں کا اس کے سوا کوئی کام ہی نہیں تھا۔ مطلب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے ایسی خدمت کے لیے چن لیا کہ اس کے سوا کوئی کام ہی نہیں دیا، وہ ہے حضور جو فرمائے وہ لکھنا۔ اسی لیے بعض روایتوں میں آتا ہے حضرت معاویہ سر اسرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدانوں میں سے ایک رازدان حضرت امیر معاویہ ہیں۔ کیوں؟ کسی بادشاہ کو خط لکھنا، کیا خط لکھ کے چھپواتے؟ چھپا کے بھیجتے۔ تو حضرت معاویہ پر حضور اتنا اعتماد فرماتے تھے کہ میں جو ان کو لکھاؤں گا یہ کسی کو نہیں بتائیں گے۔ رازدان رسول حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام حلبی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اپنی سیرت کی کتاب سیرت حلبیہ میں۔ اتنے سارے بزرگان دین تعریف کر رہے ہیں، اب 1400 سال کے بعد بعض لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، کیوں کرتے ہوئے حضرت کی تعریف؟ اگر حضرت کی تعریف حضور نہیں کرتے تو ہم نہیں کرتے تھے، حضرت کی تعریف صدیق اکبر نہیں کرتے تو ہم نہیں کرتے تھے، حضرت کی تعریف مولا علی نہیں کرتے تو ہم بھی نہیں کرتے تھے، حضرت کی تعریف اہل بیت نہیں کرتے تو ہم بھی نہیں کرتے تھے، امیر معاویہ کی تعریف امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، غوث اعظم، غریب نواز، محبوب الہی، شرف الدین یحییٰ منیری، شیخ الاسلام، اور حضرت شہاب الدین عمر سہروردی جو بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ پیر طریقت ہیں، وہ نہیں کرتے تو ہم بھی نہیں کرتے تھے۔ وہ سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، پھر بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، بولتے یہ خارجی ہو گیا اور یہ وہابی ہو گیا۔ صحابی کی تعریف کرنے والا خارجی، صحابی کی تعریف کرنے والا وہابی، پھر سنی کون ہے؟ کون سنی ہے؟ وہ جو صحابہ کو گالی دے وہ سنی ہے؟ وہ جو صحابہ پہ تہمت لگائے وہ سنی ہے؟ کیا فلسفہ ہے جناب، کس ڈگر پہ چل رہے ہیں؟ غور کریے ان معاملات پر، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ ایمان لوٹنے والے چوروں کا بسیرا ہے، ایسی ویسی باتیں نہ کبھی کسی کی سنیے نہ کسی کی باتوں میں آئی۔ بہرحال حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اور ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے، آخری بات عرض کر رہا ہوں، وقت بڑا طویل ہوتا جا رہا ہے، کہ حاضرین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو تعریفیں کی گئی، ان تعریفوں میں آپ کو خال المومنین کہا گیا۔ خال المومنین کیا مطلب ہے اس کا؟ تمام دنیا کے مومنین کے ماموں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اب آپ بول رہے ہیں مول صاحب یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا امیر معاویہ خال المؤمنین ہے، آپ کی کتاب ہے فضائل صحابہ، اور ابو بکر خلال بڑے محدث ہیں، ان کی کتاب ہے السنہ، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں مومنین کے ماموں کے نام سے 2 صحابہ مشہور ہوئے، مومنین کے ماموں کے نام سے 2 صحابہ مشہور ہوئے، ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت فاروق اعظم کی شہزادی سرکار کی نکاح میں، تو حضرت فاروق اعظم کے بیٹے مومنین کے ماموں ہوئے، کیونکہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی زوجہ مبارکہ ام المؤمنین، تو آپ مومنین کے ماموں خال المؤمنین ہوئے۔
اب اس کے بارے میں ایک روایت ہے، وہ عرض کروں گا میں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آ کر کہا کہ حضرت بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم حضرت امیر معاویہ کو خال المومنین نہیں مانتے، کاتب وحی نہیں مانتے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فغضبا، پہلے تو آپ نے غصے کا اظہار کیا کہ یہ لوگ کیوں حضرت امیر معاویہ کو خال المومنین نہیں مانتے۔ اس کے بعد فرمایا ان سے دور رہو، اور اس موقع پہ وہ کیا اعتراض کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسبت حضور سے جوڑ دی، ام المومنین کے ان کو بھائی بنایا، رب نے بنایا، تم کون ہوتے اعتراض کرنے والے؟ یہ امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا ان سے تعلق توڑ لو، ایسے لوگوں سے جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خال المؤمنین کاتب وحی نہیں مانتے۔ امام احمد بن حنبل غوث پاک کے امام، حضرت غوث اعظم جس امام کی تقلید کرتے ہیں، وہ امام فرما رہے ہیں ایسے لوگوں سے تعلق توڑ لو، جب تک کہ وہ توبہ نہ کریں ان سے تعلق نہ رکھو۔ اب غور کیجئے، حضرت امیر معاویہ کو کاتب وحی نہ مانے، خال المومنین نہ مانے تو یہ حکم ہے، پھر گالی دینے والوں کے ساتھ کیا حکم ہوگا؟ برا کہنے والے، تہمتیں لگانے والوں پر کیا حکم ہوگا؟ بہرحال یہ حضرت کا جو فرمان ہے، یہ السنہ لابی بکر الخلال، جلد آپ کا جو وصال ہوا ہے 311 ہجری میں، ذکر معاویہ تھا جلد 2 صفحہ 432 میں یہ روایت آپ کی منقول ہے۔ بہرحال یہ چند اہم باتیں تھیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو لوگوں کے درمیان میں غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ حاضرین کرام، 22 رجب المرجب آنے والے پیر کا دن حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے، آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کی تاریخ ہے۔ آپ کے وصال سے پہلے آپ نے پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف، آپ کا وصال، حضور کا وصال کب ہوا؟ تو لوگوں نے کہا 63 سال کی عمر میں۔ آپ کو معلوم تھا آخری وقت تھا، اس وقت اطمینان کے لیے پوچھ لیے۔ تو آپ نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں کہ میری عمر اس سے بڑھ کے نہ ہو۔ اتنی محبت ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میں دعا کرتا ہوں کہ میری عمر حضور کی عمر سے نہ بڑھے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ سارے خلفاء کا وصال 63 سال کی عمر میں ہوا۔ جب حضور کا وصال ہوا تبھی ان کا وصال ہوا۔ کتنی محبت تھی، غور کیجئے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں آپ کے وصال کا وقت آیا، آخری وقت آیا، اپنے شہزادے کو بلا کر فرمایا، عبد الرحمن جن کا نام تھا ان کو بلا کر فرمایا کہ میرے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ناخن تراش ہے۔ حضور جس سے اپنے ناخن کاٹتے تھے، تراشتے تھے، وہ ناخن تراش ہے، اور پھر حضور کے ناخن بھی میرے پاس ہے، تبرک کے طور پہ میں رکھا ہوں۔ پھر حضور کے منہ مبارک ہے، داڑھی مبارک ہے، سر انور کے بال۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میرے رخصتی کا جب وقت آ جائے، میں دنیا سے جاؤں، تو وہ ناخن تراش میرے سینے پر کفن کے اندر رکھ دینا، اور سرکار کے ناخن مبارک میرے منہ میں ڈال دینا، اور حضور کے منہ مبارک میرے آنکھوں میں رکھ دینا، پھر مجھے چھوڑ دینا۔ اللہ کے دربار میں پہنچ کر میں ان تبرکات سے وسیلہ مانگوں گا کہ اے اللہ میں یہ تبرک لے کر آیا ہوں، مجھے بخش دے۔ ایسی عقیدت رکھنے والے سرکار سے صحابی ہیں، ان کے بارے میں گالی دیتے، ان کے بارے میں تہمتیں لگاتے، ان کو اہل بیت کا دشمن بولتے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ کتنے جھوٹے ہیں لوگ دنیا میں، کتنے کذاب ہیں۔ سچے صحابی کے بارے میں جھوٹی باتیں کی جا رہی ہے۔ حاضرین، یہ انٹرنیٹ ہے نا، یہ ایک فتنہ ہے، جو بول رہا وہ مت سنیے، ایمان تباہ ہو جائے گا۔ میں نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی سب احادیث، اولیاء، بزرگوں کے اقوال رکھے، ایک بات میں اپنے سے نہیں بولا، سب بزرگوں کے اقوال ہیں۔ آپ ان کو مانتے ہیں تو اپنا عقیدہ صحیح کر لیجئے، نہیں اس زمانے کے کس کو بھی مانتے ہیں تو آپ کی مرضی۔ قبر میں جانے کے بعد آپ سے سوال ضرور ہوگا، عقیدہ کیا تھا، صحیح تھا، غلط تھا، اس بارے میں ضرور سوال ہوگا۔ تو بزرگوں کا جو عقیدہ ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے، علماء کا جو عقیدہ ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تمام صحابہ کرام کی تعظیم کرنا، سب کی توقیر کرنا، سب کی تعریف کرنا،
یہ عقیدے کی کتابوں میں آیا ہے، یہ اہل سنت کی علامتوں میں سے ہے، نشانی ہے اہل سنت کی۔ عقیدے کی جتنی کتابیں آپ پڑھیں اس میں بتایا جا رہا ہے وَنَذْكُرُ أَصْحَابَ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم بالخیر، ہم صحابہ کرام کا ذکر خیر کے ساتھ کریں گے، چپ رہیں گے نہیں ہے وہاں پہ کہیں بھی۔ صحابہ کی بات آ گئی تو خاموش ہو جائیں گے، کہیں نہیں ہے۔ صحابہ کی بات آئے تو ہم ذکر خیر سے کریں گے۔ یہ امام اعظم فرما رہے، امام طحاوی فرما رہے، امام نصفی فرما رہے۔ یہ اہل سنت کے عقیدے ہیں۔ ان عقیدوں سے دور ہو گئے، غیروں کی گود میں جا پڑے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، ہمارا کام بتا دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، صحابہ کرام کی عظمتیں، اہل بیت پاک کی محبتیں ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔